تاریخی اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آب کوثر، کوثر کا پانی، چشمہ کوثر یا حوض کوثر کا پانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں موجود حوض کوثر کا پانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں پھر رہا تھا کہ میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف خالی موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے، وہ کوثر جس کو آپ کے پروردگار نے آپ کو عطا کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس کی مٹی نہایت خوشبودار ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے پانی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ مفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وہ پانی جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس میں پانی کے 2 پرنالے گرتے ہیں جو حوض کو پانی سے لبریز رکھتے ہیں، ایک پرنالہ چاندی کا، ایک سونے کا ہے، اور یہ پانی جنت سے آتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت۔ حدیث ہے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے یہ پانی اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور انبیاء اس پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر زیادہ آدمی آئیں گے۔ ترمذی کی روایت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک مقام پر اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لاکھوں گروہوں میں سے ایک جزو ہو جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ لوگوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری تعداد اس روز کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 700 یا 800۔ ابو داؤد کی روایت۔ آب کوثر کی ادبی حیثیت مسلم ہے۔ اس کے معنی ٹھنڈے اور شیریں پانی کے لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں آب کوثر سے دہلی زبان میں نہایت فصیح، پاک اور شستہ زبان کے لیے مستعمل ہے۔ آبی سیاست، وہ سیاست جو پانی کی عدم دستیابی کے باعث دنیا کے کئی خطوں مثلاً جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ وغیرہ میں جنم لے چکی۔ ان خطوں میں پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے، لہذا خدشہ ہے کہ بعض ممالک مثلاً بھارت اور پاکستان میں دریاؤں پر قبضہ کرنے کی خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش اور بھارت، مصر اور سوڈان، فلسطین اور اسرائیل کے مابین پانی کے ذخائر حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہو سکتی ہیں۔ آتش، 4 فطری عناصر میں سے ایک اہم ترین عنصر۔ فارسی میں آتش، ترکی میں اوت، سنسکرت میں اگنی اور اردو ہندی میں آگ کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ نار کا مادہ نور ہے جس کے معنی روشن کرنے اور دور سے دیکھنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ النار 147 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے آگ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے جن کی ایجاد اور تخلیق اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے۔ سورہ یاسین آیت 80 میں ہے، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس میں سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 71 اور 72 میں فرمایا، کبھی تم نے خیال کیا کہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اس کے علاوہ تیل سے بھی آگ جلانے کا ذکر آیا ہے۔ آگ روشنی اور گرمی حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں ایک تمثیل بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے
اس کے آس پاس کی چیزیں روشن کر دیں تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس موقع پر آگ کو بطور علامت دکھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ سمیت مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ انہیں کوہ طور کے پاس جلتی ہوئی آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کوئی پتہ لے آؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 29۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت اور وحی کی ابتدا ہوئی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی ہے۔ اسی لیے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آدم کو سجدہ کرنے کی یہی وجہ بیان کی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ آگ جہاں اللہ تعالیٰ کی بے پایان نعمت ہے، وہیں اس کی شدت اور طوفان خیزی باعث ہلاکت اور ذریعہ بربادی بھی ہے۔ اسی لیے اس کو بطور عذاب و سزا کے بھی استعمال کرنے کا ذکر آیا ہے۔ مثلا سورہ رحمان آیت 35 میں ہے، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ان دنیاوی سزاؤں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ پیدا کر رکھا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اس کا ایندھن پتھر ہیں۔ بعض احادیث میں جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ شدید بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی طرح احادیث میں آگ کا زیادہ تر استعمال جہنم کی آگ کے متعلق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لڑائی اور مال حرام کو بھی مجازی طور پر آگ قرار دیا گیا ہے۔ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلانے کو فاقہ کہتے ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کئی دن تک آگ نہ جلتی تھی۔ آتش پرستی، مجوسیت، آگ کی پوجا، اگنی دیوتا کی پرستش، آگ کو روح کائنات اور خالق اعظم سمجھ کر اس کی پوجا کرنا اسلام کی روح سے شرک عظیم ہے۔ آگ محض توانائی ہے اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک۔ جدید دور میں آگ پر انسانی غلبے نے بنی نوع انسان کی تاریخ بدل دی ہے اور اب انسان آگ کو مختلف صورتوں میں استعمال کرنے لگا ہے۔ قدیم زمانے میں انسان آگ سے بہت ڈرتا اور اسے ایک مقدس قوت سمجھ کر پوجتا تھا۔ مذہبی تہواروں میں آگ کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی اور کسی ایسی تقریب کا تصور آگ کے بغیر محال ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے قدیم ویدوں میں اگنی دیوتا کا ذکر ملتا ہے جو کائنات کی روح تھا۔ یہ پروہتوں کے لیے مخصوص دیوتا تھا۔ خیال تھا کہ یہ لوگوں کو بہشت میں لے جاتا ہے۔ ایران میں آخش اور زرتشت کے مذہب میں آتش پرستی کو باقاعدہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی، چنانچہ اسے مجوسیت کہا جانے لگا۔ آخش مادے کے عناصر اربع یعنی کہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا کو دنیا کا خالق تصور کرتا تھا۔ زرتشت نے آگ کو مذہب کی روح اور مقدس قوت قرار دیا۔ اس کے نزدیک یہ خدا کا مظہر خاص ہے۔ آتش پرستی زرتشت کی تعلیم نہیں تھی بلکہ اس نے عبادت کے طریقے سادہ بنانے کے لیے جلتی آگ کا سامنے رہنا ضروری قرار دیا تھا۔ عام طور پر یہ آگ سندل کی لکڑیوں سے جلائی جاتی اور اس کو تا دیر روشن رکھا جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ پھر آگ کی پوجا کرنے لگے اور پارسیوں کے معابد آتش کدے بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں آگ کے دیوتا ملوک کی عبادت کی جاتی تھی۔ قدیم روما میں کنواریوں کے نام پر ہیسٹا کے معبد میں مقدس آگ ضرور جلتی
یہ لوگ کہیں جاتے تو یہ آگ ضرور ساتھ لے جاتے۔ اسے آج بھی اولمپک کی آگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قدیم سائبیریا کے غیر مہذب کورپان اور چکچی قبائل اور قدرے مہذب بریات قبائل آگ کے دیوتا کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اس کے احترام میں آتش کدوں اور چولہوں کو گندگی سے پاک رکھتے۔ یونانیوں کے ہاں بھی آگ تخلیق کا ذریعہ رہی۔ ہیراکلیٹس اس نظریے کا پرچار کیا کرتا تھا۔ یونانی دیومالا میں پرومیتھیوس کا قصہ بھی ہے، جس نے انسان کو روشنی سے محروم اور دنیا کو تاریک دیکھا تو مقدس اولمپس کی آگ چرا کر زمین والوں کے حوالے کر دی اور دیوتاؤں کی نظر میں معطوب ٹھہرا۔ آگ صدیوں تک مذہب کا حصہ رہی ہے۔ دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کرنے کا وسیلہ بھی آگ ہی ہوتی۔ عہد نامہ عتیق میں بھی قربانی کی آگ کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ کتاب پیدائش میں حابیل اور قابیل کی قربانیوں کا قصہ موجود ہے۔ حابیل کی قربانی کو آگ کے مقدس شعلے نے چھو کر جلا دیا اور اسے قبول کر لیا۔ آج بھی ہندو براہمنوں اور پارسیوں کے ہاں قربانی کی آگ جلتی رہتی ہے۔ بھارت میں کئی مندر اگنی دیوتا کے نام سے منسوب ہیں۔ اسی طرح کئی پارسیوں کے آتش کدے ہیں جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ آتش پرستی اسلام کی روح سے شرک ہے، کیونکہ آگ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف ایک نشانی ہے۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔